خوبصورت چڑیل، ایک سچی پراسرار کہانی۔ ٹھنڈی سڑک اور سردی کی راتیں، مکمل سچا واقعہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جہاں پر 40 دن سے زیادہ روشنی نہ پڑے وہاں پر ان چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کہ کوئی ہماری اگر جگہ پر قبضہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیں وہاں سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ اور دوستو، ان میں بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تو انسان کو صرف ڈراتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں، اور ایسی چیزیں اکثر ہمیں اکیلے میں ہی ڈراتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جب اکیلے کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہیں تو اچانک سے اس جگہ پر کسی خوفناک آواز کے آنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حدود میں سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ صرف گھر سے باہر ہی ہو، بلکہ یہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کا گھر کو کوئی بھی حصہ جہاں پر آپ رات میں کم ہوئی جاتے ہوں، اسٹور روم، بیسمنٹ، چھت وغیرہ۔ تو کبھی کبھی ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے لیکن ان کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں، اور کبھی جب ان میں سے ایک بھی چیز ہمیں سامنے رونما ہو جائے تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہوش کھو دیتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور میں اس کو کہتا تم بہت ہی بڑے ڈرپوک ہو۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نکات صرف 10 قدم ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے، ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی نہیں روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا تھا، چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کسی میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ کو آہستہ آہستہ ہلکا کر لیا، کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر بالکل پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا اور بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اس کا ٹھنڈی سڑک تھا، اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کی بڑی بڑی درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی بے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائیں چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیوں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔
جبکہ میں تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا، یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسی ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی تھیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک بائیں طرف کو سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی اسپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالی لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا، اور اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی یہیں اس آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کے طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی تھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر سر تھوڑا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے ہیں۔ آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنچر لگوا کر آتا ہوں۔ اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں اور میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا، دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم میں رکشا بھی وغیرہ مل جائیں گے، اور ویسے بھی میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشا تک لے جائیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہیں کی۔
अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था लगता है ये अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, आप कुछ बोलो भी। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम न लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर में फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क तो सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी, सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे दुकान के पास ही कोई तेज़ी से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नुकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह पे फंस गई थी। इसके टायर तो घूम रहे थे, पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर काँपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही लगा था, नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपते हुए गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ ही एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन इसके बड़े बड़े सफ़ेद आँखें थीं जो रात में लाइट की तरह रोशन थी, और इसने एक हाथ मेरे गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था, और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बुरी तरफ बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा, और इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैं जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के अचानक चौक में जा पहुंचा और बिना रोके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फ़ौरन से तेज़ बुखार हो गया था और इसके दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीज़ें होती हैं। वाक़या ख़त्म हुआ। तो आप लोग दोस्तों मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, मेरा छोटा सा सच्चा वाक़या आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।